فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون کدھر تو جا رہا ہے کدھر تو جا رہا ہے فأين تذهبون فأين تذهبون. اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی حیدرآباد سٹی کی جانب سے منعقدہ اس سٹی کانفرنس کے مرکزی موضوع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک تقریر پیش کی جائے گی، جس کو جناب ایس امین الحسن صاحب آپ سے مخاطب کریں گے. جناب ایس امین الحسن صاحب رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند اور سابق آل انڈیا پریزیڈنٹ SIO آف انڈیا ہیں. میں محترم سے خواہش کروں گا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو، دین ویئر آر یو ہیڈنگ کے عنوان سے ہمیں مخاطب کریں. جناب ایس امین الحسن صاحب. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ڈائس پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند کے مرکزی قائدین، جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش کے قائدین، شہر حیدرآباد کے قائدین، SIO کے مرکزی اور حلقہ جاتی اور مقامی سابقہ اور موجودہ ذمہ داران، اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، طلباء اور ساتھیوں اور بزرگوں، مرکزی عنوان اس اجتماع کا فأین تذهبون. اس موضوع پر کچھ عرض کرنے سے پہلے آج کے اخبار پر ایک سرسری نظر ڈال لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، انسانیت کا رخ کدھر ہے، اس وقت دنیا کے ایشوز کیا ہیں، دنیا کہاں چلی جا رہی ہے. یہ دنیا اس دنیا کے اندر بھی ایک جنت بنا رہی ہے یا پھر آخرت کے جہنم کے ساتھ اس دنیا میں بھی ایک جہنم کی آگ کا الاؤ تیار کیا جا رہا ہے. یہ سمجھنے کے لیے اخبارات کو دیکھ لیجئے. آج کے صبح ڈیکن ہیرالڈ کا جو سب سے پہلا نیوز آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو سابق چیف منسٹر کرناٹک کے تھے، ان کے ایک علاقے میں، وہاں کے ایک چھوٹی سی بستی میں 75 لوگوں کا یہ نیوز پہلا آئٹم تھا کہ انہوں نے اپنا راشن کارڈ وہاں کے جو گروی جن کے پاس رکھ کر پیسے لیتے ہیں مہاجنوں کے پاس، تو 75 لوگوں کا گزشتہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے اپنے راشن کارڈ کو سرنڈر کیا، پلیٹس کیا 500 روپے قرض لینے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اپنا راشن کارڈ وہ کھو دیتے ہیں. اور راشن کارڈ کے نتیجے کے ساتھ 3 روپے کلو چاول جو دستیاب ہوتا ہے راشن میں، اس کے بجائے دکانوں میں جا کر وہ 18 روپے کلو چاول لینے پر مجبور ہیں. 500 روپے کو انہوں نے اپنا پلیٹس کر دیا اپنا راشن کارڈ. نیوز نمبر 2 ہم نے یہ دیکھا کہ نندی گرام کے ولیج میں جہاں ہزاروں وہاں کے آدیواسی، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے ولیجرز کو انڈسٹری اور اسپیشل اکنامک زون بنانے کی خاطر وہاں کے لوگوں کو اپنی بستیوں سے اجاڑ دیا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا. اور وہ لوگ جب ہڑتال کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، تو وہ پارٹی کے لوگ جو اپنے آپ کو غریبوں کا ہمدرد، مزدوروں کے ہمدرد کہتے ہیں اور غریبوں کے مسیحا کہتے ہیں، آج کا دن ایسا بدترین دن ہے تاریخ میں کہ مسیحا خود بیماروں کو زہر دینے لگا ہے. آج کا دن ایسا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے بعض ورکرز نے معمولی غریب عوام پر گولی چلائی ہے. اخبار نے تو کہا ہے کہ 5-6 لوگ مرے، لیکن اندر کا آئٹم میں لکھا ہوا ہے کہ 40 سے زیادہ لوگ مرے ہیں. یہ آج کی خبر ہے. یہ دوسری طرف دنیا کدھر جا رہی ہے، انسان کدھر جا رہا ہے، یہ نظام انسانوں کو کدھر لے جا رہے ہیں. یہ نیوز آئٹم دوسرا نمبر ہے، ہیڈنگ نمبر 2. اندر کا ایک پورا فل پیج سوسائڈ پر ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر سوسائڈ کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور ہندوستان کا عالمی سطح پر کتنا اونچا مقام ہے سوسائڈ کے مرتبے میں. یہ پورا ایک پیج ڈیکن ہیرالڈ کا آج کا اس کے لیے وقف ہے.
آج میری تقریر کا موضوع متعین ہے، میرا رخ بھی متعین ہو گیا ان اخبار کی روشنی میں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا اس وقت جدید تعلیم کے نتیجے میں بہت سی ترقیاں کی، اور اس وقت ہمارے سامنے یہ چکا چوند کر دینے والے لائٹ، یہ مائکرو فون، یہ سیل فون کہا تو ایک فون آ گیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کوئی آدمی آپ سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے۔ کیا ایسی حیرت انگیز ترقیاں ہوئی، آپ ایک بہت بڑے پرندے میں بیٹھے ہیں اسٹیل کا، اور وہ آپ کو لے کر اڑ جاتا ہے۔ دنیا نے ایسی عجیب و غریب ترقیاں کی ہی اس زمانے کے اندر، جس کے نتیجے میں ٹائم اور فاصلے سمٹ کر آ گئے، ٹائم اینڈ اسپیس کو سکیڑ دیا گیا۔ وہ کام جو کبھی کسی زمانے میں مہینوں میں ہوتا تھا، آج وہ ہفتوں میں ہونے لگا۔ جو کام کبھی ہفتوں میں ہوتا تھا، آج وہ دن میں ہونے لگے، اور ایک دن کا کام آج 1 گھنٹے میں ہونے لگا، اور 1 گھنٹے کا کام 1 منٹ میں ہونے لگا۔ کسی بڑے فریضے کو انجام دینے کے لیے کسی زمانے میں عمر نوح چاہیے تھا، لیکن آج 50-60 سال کے برس میں آدمی وہ سارا کارنامہ انجام دے سکتا ہے جو ہزاروں برس میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس سائنسی تعلیم اور ترقی کے نتیجے میں انسان نے تو بہت سے فائدے انسانیت کو پہنچائے ہیں، اور انسان نے ہواؤں پر اڑنا سیکھا، اور فضاؤں کو چیر کر انٹرسٹیلر اسپیس تک وہ پہنچ گیا۔ پھر انسان نے پہاڑوں پر چڑھنے سیکھا، سمندر کے اندر غوطہ زنی کرنا سیکھ گیا، یہ سب کچھ سیکھ گیا، لیکن زمین کے اوپر بحیثیت انسان کیسا زندہ رہے یہ فن اسے نہیں سکھایا گیا۔ اس کی تعلیم کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں۔ وہ دنیا کو تو مسخر کر سکتا ہے، لیکن اپنے نفس امارہ کو مسخر نہیں کر سکتا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ تمہاری یہ کیسی تعلیم ہے جو تم کو انسان بننا نہیں سکھاتی؟ ہواؤں میں اڑنا تو سکھاتی ہے تمہاری تعلیم، سمندر کے اندر مچھلی کی طرح غوطے لگا کر تیرنا تو سکھاتی ہے، لیکن دنیا کے اوپر جانور کی طرح تو جینا سکھاتی ہے، ایک انسان کی طرح جینا نہ سکھائے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تمہاری یہ تعلیم تمہیں لے جا رہی ہے؟ آج جس سماج کی بات ہم کرتے ہیں، اس سماج کا ایک تھوڑا سا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک طرف تو ہمارے پارلیمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زبردست ترقی، اکنامک بوم ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اور ابھی پارلیمنٹ کے قریب کے سیشن میں ایک منسٹر نے کہا کہ ہندوستان کے اندر 29% گروتھ ہوا ہے، اکنامک گروتھ، معاشی پیداوار اور معاشی ترقی میں 29% اضافہ ہوا، 29%۔ لیکن بیچ میں ایک منسٹر نے انٹرپٹ کر کے کہا کہ یہ 29% جو اکنامک گروتھ ہوا ہے اس کا فائدہ 0.29% پاپولیشن کو پہنچا ہے۔ ریلائنس کو، ٹاٹاس کو، برلاس کو، امبانیز کو یہ فائدہ پہنچا ہے 29% کا گروتھ، لیکن 0.29% لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ سروے بتاتا ہے کہ گزشتہ 50 سال کے اندر دنیا کی جو گلوبل اکنامک آؤٹ پٹ، معاشی پیداوار ہے، اس کے اندر زبردست اضافہ ہوا ہے۔ سروے میں یہ بتایا گیا کہ $6.4 ٹریلین کا گلوبل اکنامک آؤٹ پٹ، عالمی معاشی پیداوار $6.4 ٹریلین تھا 1945 میں۔ 1995 میں 50 سال کے وقفے میں یہ $6.4 ٹریلین آگے بڑھ کر $35.5 ٹریلین کا گلوبل اکنامک آؤٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 6 گنا معاشی پیداوار کے اندر اضافہ ہوا۔ اسی طرح گلوبل جو ٹریڈ ہے، جو بزنس ہوا ہے، اس میں گزشتہ 50 سال میں 12 گنا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن آپ پوچھیں گے کہ اتنا زبردست معاشی ترقی ہوئی، معاشی پیداوار ہوئی اور اکنامک گروتھ ہوا، گلوبل اکنامک آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوا، ٹریڈ میں اضافہ ہوا، تو انسانوں کی صورتحال بھی تو بہتر ہو گئی ہوگی۔ انسانی سماج کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور انسان اس وقت دنیا میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جیتا ہوگا، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی ننگا نہیں ہوگا، کوئی فٹ پاتھ پر سوتا نہیں ہوگا۔ آپ یہ تصور کریں گے، لیکن یہی سروے بتاتے ہیں کہ جتنا دنیا نے ترقی کی، معاشی ترقی، اتنا ہی انسان جو ہے پریشان حال ہوتا چلا گیا ہے۔ دنیا کا یہ سروے بتاتا ہے کہ 6 بلین کی آبادی میں 1.2 بلین، تقریباً 20% کے قریب ایسی آبادی ہے جو لیس دین $1، ایک روزانہ 20 روپے 30 روپے جن کی آمدنی ہے۔ اتنی آمدنی پر دنیا کی ایک کا 20% حصہ جو ہے بلو پاورٹی لائن زندگی بسر کرتا ہے۔ 1.2 بلین کا مطلب ہے تقریباً 120 کروڑ لوگ دنیا کے اندر، جیسا کہ ہمارا ہندوستان ہے، اتنی بڑی آبادی خطے غربت سے آج بھی نیچے موجود ہے۔ آج بھی ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ 5 لاکھ نابالغ لڑکیاں جو اپنی عمر کو نہیں پہنچی ہیں، فلپائن، سری لنکا اور انڈونیشیا، فلپائن، سری لنکا اور انڈونیشیا کے اندر، تھائی لینڈ، سری لنکا اور فلپائنز کے اندر، ان 3 ممالک میں 5 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنا جسم بیچ کر اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں۔ کہاں چلا جا رہا ہے یہ انسانی سماج؟ یہ نظام کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ حکمران انسانوں کو کدھر بھگائے چلے جا رہے ہیں، اور کہاں انسان رخ کر رہا ہے؟ یہ تصور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ آج یہ ہے کہ معاشی پیداوار میں ساری چیزوں میں تو اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بچہ جو مزدور ہے، چائلڈ لیبر، ہندوستان اس معاملے میں سب سے ٹاپ کرتا ہے دیگر ممالک کے بنسبت، اور یہاں ہندوستان میں تقریباً 13 کروڑ بچے